اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی ساتھیوں، الحمدللہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے باب سے آپ لوگ درس سماعت میں رہے ہیں۔ آج بھی اسی باب سے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، بغور سماعت میں۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شہنشاہ کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں گناہ نہ ہوتا ہو، اور وہ اس بات کا انکار کریں کہ اللہ تعالیٰ ان پر ایسا عذاب نازل کرنے والا ہے جو سب لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے گا۔ حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تمام نیک کام جہاد کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے بڑے دریا کے سامنے ایک قطرہ، اور امر بالمعروف یعنی کہ اچھی باتوں کا حکم دینا یعنی اس کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے دریائے عظیم کے مقابلے میں ایک قطرہ۔ یہ ذرا آپ غور فرمائیں کہ افضل البشر بعد الانبیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ روایت فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی قوم دنیا میں ایسی نہیں ہے جس میں گناہ نہ ہوتا ہو، اور گناہ کرنے کے بعد وہ اس بات کا انکار کریں کہ اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرمائے گا۔ یعنی ہر کسی کو معلوم ہے کہ گناہ کریں گے، گناہ عام ہو جائے گا تو عذاب نازل ہوگا، گناہ کے بدلے میں اللہ کے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں گزری اب تک جو اس بات کا انکار کرے کہ گناہ کریں گے اور ہم پہ کچھ پرسش نہیں ہوگی یا کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ گناہ کریں گے تو عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور فرماتے ہیں کہ وہ عذاب ایسا ہے کہ جو جب نازل ہوگا، جیسے سورج جب نکلتا ہے تو یہ نہیں کہ مسلمانوں کو دھوپ ملے گی اور منکروں کو نہیں، کافروں کو نہیں ملے گی، بلکہ سب کو دھوپ ملتی ہے۔ چاند جب نکلتا ہے تو سب کو چاندنی ملتی ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ کا انکار کرنے والا جو ہے بس وہ جو ہے تو اس کو دھوپ، اس کی چاندنی نہیں ملے گی، یا صرف اس کو چاندنی ملے گی جو چاند کی پوجا کرتا ہوگا۔ نہیں، سب کو ملتی ہے۔ بارش ہوتی ہے تو جہاں بارش ہوتی ہے وہاں کے تمام امیر، غریب، کالے، گورے، گنہگار، نیکوکار سب کو بارش ملتی ہے، قطرات ملتے ہیں، اس کا فائدہ ملتا ہے۔ ایسے ہی جب عذاب نازل ہوتا ہے، گنہگاروں کے گناہ جب حد سے عروج کر جاتے ہیں، تجاوز کر جاتے ہیں، اور ان کو کوئی روکتا نہیں ہے، منع نہیں کرتا ہے کہ گناہ مت کرو، یہ کام غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ گناہ ہے، اس کو مت کرو، کوئی روکتا بھی نہیں ہے، بلکہ لوگ یہ کہتے ہیں جانے دو، جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، شیخ اپنی اپنی دیکھ۔ کوئی کرنے والا بھی آتا ہے، جاؤ اپنا دیکھو، ان کے فراق میں مت پڑو۔ جب بات ایسی ہو جاتی ہے، اس کے بعد عذاب نازل ہوتا ہے، تو پھر یہ نہیں کہ بس وہ گنہگاروں پر عذاب نازل ہوگا، نیکوکاروں کی طرف نہیں جائے گا۔ پہلے بھی آپ نے حدیث پاک سماعت میں کہ انبیاء علیہ السلام کی طرح عمل کرنے والے نیکوکاروں پر بھی اللہ نے حکم فرمایا کہ جاؤ ان پر بھی عذاب نازل کرو۔ فرشتوں نے پوچھا الہ العالمین وہ تو اتنے نیکوکار ہیں، ان پر بھی عذاب؟ فرمایا ہاں، اس لیے کہ وہ خود تو نیکی کرتے ہیں، دوسروں کو نیکی کی دعوت نہیں دیتے، خود تو گناہ سے بچتے ہیں مگر دوسروں کو گناہ سے بچانے کی کوشش نہیں کرتے، یعنی کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیتے، اس لیے ان پر بھی عذاب نازل ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو یہ نہ جانتی ہو یا اس بات کا انکار کرے کہ گناہ کریں گے تو عذاب جو ہے تو نہیں نازل ہوگا بلکہ عذاب نازل ہوگا۔ یہ سب جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جب عذاب نازل ہوگا تو اس میں گنہگاروں کے ساتھ نیکوکار بھی مبتلا کیے جائیں گے، جیسے گیہوں کے ساتھ گھن پیسا جاتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ نیکوکاروں کو چاہیے کہ لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دیتے رہیں، پرہیزگاروں کو چاہیے کہ لوگوں کو گناہوں سے بچاتے رہیں، بچانے کی کوشش کرتے رہیں، اپنا کام کرتے رہیں۔ بچ گیا اس کا نصیب، نہیں بچا اس کا نصیب۔ حدیث پاک میں آتا، غور سے سنیں ذرا، فرمایا کہ اگر تمہاری کوشش کی وجہ سے، تمہاری محنت کی وجہ سے اگر ایک شخص بھی ہدایت پا گیا یا
اس کی اصلاح ہو گئی, نیک اعمال کرنے لگا. فرمایا یہ تمہارے لیے سرخ اونٹ سے بہتر ہے. سرخ اونٹ اس وقت بہت قیمتی ہوا کرتے تھے. نبی علیہ السلام کے ظاہری دور پر عربستان میں, عرب کے سرزمین پر سرخ اونٹ بہت قیمتی. جیسے کہ ہمارے ہاں, میں کیا مثال دوں, جیسے کہ انگلش لوم ہوتا ہے, انگلش لوم پاور لوم ہوتا ہے. ایک انگلش لوم یوں ہوتا ہے سادہ, اور ایک ہوتا ہے جو کیا کہتے 1/4 کا ہوتا ہے نا, جو جاپانی لوم ہوتا ہے. تو وہ کتنا قیمتی ہوتا ہے کہ ایک لوم اکیلا 12 لوم کا پروڈکشن دیتا ہے, یا اس سے بھی زائد, مجھے برابر اس کا علم نہیں ہے لوم کے بارے میں. تو وہ ایسے ہی سرخ اونٹ. فرمایا کہ اگر ایک آدمی بھی تمہارے محنت کی وجہ سے, دعوت کی وجہ سے اگر ہدایت یافتہ ہو گیا, یا اصلاح کر لیا, توبہ کر لیا گناہ سے, نیکوکار بن گیا, تو تم کو سرخ اونٹ سے زیادہ جو ہے تو اللہ تعالیٰ انعام عطا فرمائے گا. یہ فرمایا. اور فرمایا حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ تمام نیک کام جہاد کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے بڑے دریا کے سامنے ایک قطرہ. جہاد بہت بڑی قربانی ہے, بہت بڑا عمل ہے, جان کی بازی لگانا پڑتی ہے. مگر فرمایا ساتھ ہی ساتھ کہ اور امر بالمعروف کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے دریائے عظیم کے مقابلے میں قطرہ. جہاد کے مقابلے میں تو ایسا ہے کہ جیسے دریا کے مقابلے میں ایک قطرہ, تمام نیک اعمال. مگر امر بالمعروف یعنی نیکیوں کی دعوت دینا, فرمایا یہ اتنا بڑا نیک کام ہے, اتنا کہ یہ دریا کے سامنے نہیں بلکہ دریائے عظیم کے سامنے تمام نیک اعمال جو ہے ایک قطرہ. تو لہذا میرا عزیزو, میرے دوستو, اس لیے کہ یہ امر بالمعروف کرنا جو ہے یہ بڑا آسان نہیں ہے. اس میں بہت جھیلنا پڑتا ہے, بہت سننا پڑتا ہے, بہت برداشت کرنا پڑتا ہے, بہت صبر کرنا پڑتا ہے, بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے, سفر کرنا پڑتا ہے, کبھی ہجرت کرنی پڑتی ہے, کبھی غیروں میں بھی جانا پڑتا ہے, کبھی تانے سننے پڑتے ہیں, کبھی تنقیدیں برداشت کرنی پڑتی ہے, کبھی اپنے خواہشات کو مارنا پڑتا ہے, اپنے نفس کو کچلنا پڑتا ہے. نیکیوں کی دعوت دینے والے کو مبلغ بن جانا جو ہے تو آسان کام نہیں ہے, آسان کام تھوڑی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیا, تبلیغ کرو اگر تم کو ایک ہی آیت معلوم ہو, اگر تم کو ایک مسئلہ معلوم ہے, ایک اچھی بات دین کی تم کو معلوم ہے, فرمایا کہ اس کو تبلیغ کرو, اس کو پہنچاؤ لوگوں تک, پہنچاؤ لوگوں تک. اور آج کے پرفتن دور میں تو اس کی اتنی زیادہ ضرورت ہے, اتنا ضرورت ہے, یقین جانیے کہ ایک ٹائم کا کھانا چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے, مگر یہ کام نہ چھوٹنے پائے. یہ جو کتابیں ہم پڑھتے ہیں, یہ ضخیم کتابیں, یہ مجلد کتابیں, یہ قرآن کی تفسیریں, یہ حدیث پاک, حدیث مصطفیٰ علیہ السلام کی تشریحات, یہ سیرت مصطفیٰ پر لکھی گئی کتابیں علیہ السلام پر, یقین جانیے کہ اس دور میں لکھی گئی ہے. جب آپ پڑھیں گے تاریخ کو تو آپ کو پتا چلے گا اس دور میں لکھی گئی ہے. یہ بالخصوص یہ بر صغیر میں جب لٹریچر, غیروں کا لٹریچر بہت عام ہوتے جا رہا تھا, طرح طرح کے ناول, طرح طرح کے ڈائجسٹ لوگ پہنچا رہے تھے, گھر گھر پہنچانا. اور دین کی کتابیں جو اتنی نہیں لکھی جا رہی, تو یہ علماء کرام کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر رحمتیں نازل فرمائے, کہ ان لوگوں نے سر جوڑ کر کے بیٹھنا ضروری سمجھا اور غور فکر کیا کہ اگر یہی حال رہا تو دین کی کتابیں سب پڑھی رہ جائیں گی, اور لوگوں کے گھروں میں دوسرے لٹریچرز اور دوسرے جو ہے تو کتابیں پہنچ جائیں گی جو لوگوں کو گمراہ کر ڈالیں گی. تو کتنی محنت کر کے, کتنی مشقت, رات دن ایک کر کے, اپنے نیند کو قربان کر کے, آرام کو قربان کر کے ان لوگوں نے یہ کتابیں لکھی سب. تو آج اللہ کا کرم ہے کہ اتنی دین پر اتنی کتابیں ہیں, بالخصوص مذہب اسلام کے تعلق سے, کہ دنیا میں کسی مذہب پر اتنی کتاب نہیں ہے جتنا اسلام کے اسلامیات پر جتنی کتابیں ہیں. لیکن پڑھنے والوں کا حال کیا ہے, ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ اللہ ماشاءاللہ کتنی کتابیں پڑھتے لوگ. میں بار بار کہتا ہوں, آج تو ساری کتابیں بند کر کے رکھ دی گئی ہیں, حتیٰ کہ قرآن کو بھی لوگوں نے لپیٹ کر کے رکھ دیا ہے, اللہ ماشاءاللہ.
اور کتاب کو یوں سمجھو کہ لوگوں نے سمیٹ کر کے رکھ دیا کہ تمام بک بند ہو گئی، بس ایک بک کھلی ہے، وہ فیس بک ہے. فیس بک جس سے دیکھو فیس بک چلا رہا ہے، باقی سب بک جو ہے تو لپیٹ کر کے رکھ دیا. الا ماشاءاللہ بہت کم لوگ ہیں کتاب کے پڑھنے والے شوقین. اور میں بھی کبھی کبھی استعمال کرتا ہوں کوئی کتاب کو کوئی مسئلہ ڈھونڈنے کے لیے جو میرے پاس لوڈ میں نے کیے ہوئے ہیں موبائل میں، مگر یقین جانو اس میں مجھے ذرا بھی انٹرسٹ ہی نہیں ہو پاتا. اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہو پاتی مجھ کو جب تک کتابوں کو ہاتھ میں نہیں لیتا ہوں. حالانکہ اس میں بہت سہولت ہے. موبائل میں جو لوگ کتابیں وغیرہ لوڈ کر کے رکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، جہاں چاہو وہیں، ورنہ کہاں کتاب لے کے گھومیں گے، کہاں لائبریری ملے گی. یہ تو اللہ ترقی دے دن دونی رات چوگنی ترقی گلشن طیبہ کو کہ یہاں پر لائبریری کا بھی اہتمام ہے. الحمدللہ یہاں چھوٹی بڑی تمام کتابیں لا کر کے رکھی گئی اور رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آج ہم ہیں، کل پتہ نہیں کوئی رہے گا کہ نہیں رہے گا، آنے والوں کے لیے کچھ کتابیں ہی پڑی رہ جائیں. اور یہ کتابوں کا ہمارے مسجدوں میں مدرسوں میں رہنا، ہمارے گھروں میں رہنا ہمارے عقیدے کی ضمانت ہے، اور آنے والی نسلوں کے لیے عقیدے کی انشاءاللہ یہ حفاظت کریں گی یہ کتابیں. جب ہمارے اولادیں کل کو آئیں گی، دیکھیں گی اور یہ کتابیں دیکھیں گی تو وہ سمجھ میں، ہاں یہ کتاب پڑھتے تھے ہمارے آبا اور اجداد، ہمارے باپ دادا یہ کتاب پڑھتے تھے. وہ جو نیا آ رہا ہے ان کے سامنے کہے نہیں، یہ تو ہمارے گھر میں ایک بھی نہیں ہے، یہ تو ہمارے باپ دادا کا عقیدہ، یہ پڑھتے تھے. وہ کنز الایمان پڑھتے تھے، ترجمہ اعلی حضرت جو ہے ترجمہ القرآن کنز الایمان پڑھتے تھے. اس کو گھر میں رکھے رہو، یہ آنے والی نسلوں کے لیے رہبر بنے گا، رہنمائی کرے گا. اور گھر میں کتابیں رکھیں یہ سیرت کے اوپر، سیرت مصطفیٰ رکھیں، ضیاء النبی رکھیں، سیرت النبی رکھیں، جو ہمارے اپنے علماء کی لکھی ہوئی کتابیں ان کو رکھیں. موقع ملے تو پڑھے، ورنہ کم از کم رکھے رہیں. آنے والی نسلوں کے لیے یہ رہنمائی کرنے کے لیے بہت مجرب ہوں گی، بہت کارآمد ہوگی انشاءاللہ. یہ ضمناً میں نے اتنی ساری باتیں آپ کو عرض کر دی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ امر بالمعروف کرنا اتنا بڑا نیک اعمال ہے، اتنا محنت اور مشقت کا کام ہے کہ یہ جہاد سے بھی بڑا ہے. کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی علیہ السلام کے ساتھ میں کسی جنگ سے واپس مدینے کی طرف آ رہے تھے. نبی علیہ السلام نے آتے ہوئے واپسی راہ میں فرمایا کہ اب ہم چھوٹی جہاد سے بڑی جہاد کی طرف جا رہے ہیں. جبکہ اب گھر کی طرف آ رہے تھے، مدینے آ رہے تھے، میدان سے واپس آ رہے تھے. صحابہ کرام کو تعجب ہوا، یا رسول اللہ ابھی تو اتنی بڑی جہاد سے ہم واپس آ رہے ہیں اور اب تو اپنے گھر میں امن کی طرف جا رہے ہیں، گھر کی طرف جا رہے ہیں، پھر بڑی جہاد کی طرف کہاں جا رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ افضل الجہاد جہاد فی النفس، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا یہ افضل جہاد ہے، اور یہ جہاد اکبر ہے. اور میدان میں جہاد کرنا وہ جہاد اصغر ہے، اور اپنے آپ نفس کے ساتھ جہاد کرنا جہاد اکبر ہے. یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا. عرض کیا کہ یہ کیسے؟ کیا ابھی تو ہم جائیں گے تلوار رکھ دیں گے، ہاتھ منہ دھوئیں گے، وضو کریں گے، نماز سے فارغ ہوں گے، کھانا وغیرہ کھا کے آرام کریں گے. فرمایا کہ میدان جہاد میں جو جہاد کرنا پڑتی ہے، جو جنگ کرتے ہیں، وہ کبھی گھنٹے 2 گھنٹے کی ہوتی ہے، کبھی 2-4 دن کی ہوتی ہے، کبھی ہفتے بھر کی ہوتی ہے، مہینے کی ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. مگر یہ جو نفس کے ساتھ جہاد ہے یہ زندگی بھر کرنا پڑتا ہے، یہ ہر وقت لگے رہتا ہے. اسی میں آج فیل ہیں لوگ، اسی میں آج فیل ہو رہے ہیں. واللہ اگر اس میں کامیاب ہو جائیں آج کے مسلمان تو کسی میدان میں ناکام ہونے کا سوال ہی نہیں رہ جاتا. وہ یہی اسی میں تو فیل ہیں. ابھی عشاء کی اذان ہوئی، لوگ کام دھندے سے فارغ ہیں کتنے لوگ، اور نہ بھی فارغ ہوں تو نماز کے بعد کام کرو، یہ حکم دیا گیا ہے. نماز کے لیے وقت نکال لو نا. مگر لوگ فارغ ہیں نہیں، اپنے آپ سے لڑ نہیں پا رہے ہیں، وہ دوسروں سے لڑنے کے لیے چوراہے پر کھڑے ہیں جا کے، وہ دوسروں سے مباحثہ کرنے کے لیے ہوٹلوں پر کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں جا کر کے. وہ میدانوں میں 4-4 6-6 10-10 لوگ جمع ہیں، آپس میں حجت بحث کرنے کے لیے جمع ہیں. اپنے آپ سے کب لڑو گے؟ یہ جو اندر شیطان، فرمایا کہ شیطان تمہارے اندر اس طریقے سے دوڑتا ہے جیسے تمہارے رگوں میں خون دوڑتا ہے. اس سے کب جہاد کریں گے؟ نوجوانوں کو یہ باتیں بتانے کی ضرورت ہے، منوانے کی ضرورت ہے.
کم از کم اپنے گھر کے بچوں کو تو منوایا جائے کہ اپنے آپ سے مقابلہ کب کرو گے؟ یہ جو کھینچ کھینچ کے لے جا رہا ہے دین سے دور، مسجد سے دور، نماز سے دور، قرآن سے دور، اس سے اس کھینچنے والے سے کب مقابلہ آ رہی ہوگی؟ اسی کے ساتھ جہاد کب کرو گے؟ یہ سمجھانے اور باور کرانے کی ضرورت ہے. اسی میں فیل ہیں ہمارے نوجوان، تو پوری طرح سے فیل ہیں. اگر یہ 2 4 10 جمع بھی ہو جائیں نوجوان، باقی تو سب اکثر ضعیف العمر لوگ جمع ہوتے ہیں. اور ان میں ضعیفوں میں بھی اکثر ایسے ہیں بیچارے جو جوانی سے پڑھتے آئے تو آج بھی ہمت پڑی ہے، عادت پڑی ہے، پڑھ رہے ہیں نماز، رک رہے ہیں مسجد میں. ورنہ بہت سے ضعیفوں میں ایسے ہوتے ہیں جن سے اب کچھ نہیں ہوتا تو کیا کریں؟ بولے چلو اللہ اللہ کریں. اور کچھ کام کرنے کے لیے طاقت لگتی ہے، عقل لگتی ہے، وقت لگتا ہے، پیسہ لگتا ہے، سب کچھ لگتا ہے، اور ذرا بھی خراب ہوا تو خراب ہو جائے گا، دنیا بگڑ جائے گی. اس میں آڑا ٹیڑھا جیسے ہے نا. کتنے لوگ آج بغیر سجدے کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ آپ سوچو بغیر سجدے کی کون پڑھ رہا ہے؟ کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں بغیر سجدے کی؟ کتنے پڑھ رہے ہیں بغیر رکوع کی؟ اس میں کچھ ایسے ہیں جن کی ناک لگاؤ تو پیشانی نہیں لگتی، پیشانی لگاؤ تو ناک نہیں لگتی. ایسے حال میں پڑھ رہے ہیں. اب کیا کریں؟ زیادہ کوشش کریں تو پیٹھ درد کرتی ہے، پیر درد کرتا ہے، سر درد کرتا ہے. کچھ کا یہ حال ہے. اور کچھ بیچارے اب آ گئے، آرام سے کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، اور نہ کوئی سے پوچھنا ہے، نہ جاننا ہے. وہ لوگ یوں کرسی پہ آ کے بیٹھ گئے. مسئلہ یہ ہے کہ جس کو کھڑے رہنے کی طاقت نہیں ہے تو جیسے چل کر کے آیا اتنی دور سے، سب کچھ کام کرتا ہے، ہاٹ بازار مارکیٹ سب کرتا ہے، بس یہیں آ کے گھس سے بیٹھ جاتا ہے. فرمایا جتنی دیر کھڑے رہنے کی طاقت ہے اتنی دیر کھڑے رہو. پھر اگر اٹھنے بیٹھنے سجدے میں جانے کی طاقت نہیں ہے تو جب رکوع کر کے پھر اب بیٹھ جاؤ نا. کرسی پر بیٹھ جاؤ یا نیچے بیٹھ جاؤ. بہتر یہ ہے کہ نیچے بیٹھو، زمین پہ. کرسی پہ کیا بیٹھنا؟ صفوں کو ٹیڑھا کر دیتے کرسی پہ بیٹھ کر کے. آگے بیٹھتے ہیں، گھٹنا سب سے آگے نکلا ہوا ہے، کرسی نکلی ہوئی ہے. پیچھے کرے تو پیچھے والے کا سجدہ نہ ہو پائے، آگے کرے تو آگے نکل جا رہے ہیں. کرسی پہ بیٹھنے کا نکل گیا. بہرکیف جب حد سے زیادہ آدمی معذور ہو جائے تو جیسے بن پڑے پڑھ لے، وہ اتنے معذور. آج تو اچھے خاصے چل کے آ رہے ہیں لوگ اور آ کے کرسی پہ پھٹ سے بیٹھ جائیں گے، وہ سمجھ رہے سب ہو جا رہی نماز. تو کتنے بغیر قیام کی نماز پڑھ لیں، بغیر رکوع کی نماز پڑھ لیں، بغیر سجدے کی نماز پڑھ لیں. اور پھر اس پہ بھی جب وہ کریں گے، سجدہ کریں گے تو یوں گھٹنے پر ہاتھ نہیں رکھیں گے. پتہ نہیں کس نے بتا دیا ہے. وہ یوں لمبا ہاتھ کریں گے، ایسے، پھر ایسے کریں گے، پھر یوں. گھٹنے پہ رکھو، نہیں زمین پہ رکھتے تو کم از کم گھٹنے پہ رکھو. یہ اس کا صحیح طریقہ و مسئلہ ہے. ہوے میں تھوڑی سجدہ ہوتا ہے. ہوے میں کیا رکھتے ہو؟ ہاتھ رکھنے کا حکم ہے نا، کہ لہرانے کا حکم ہے ہوے میں. یہ غلط مسئلہ ہے جن لوگوں نے بتایا اور سکھایا ہے. مطلب وہ غلط ہے. سن لو آپ لوگ. یہ ہے کہ تم سے نہیں، اگر زمین پہ ہو پا رہا ہے، پوری طرح سے پیشانی نہیں ٹیکی جا رہی ہے، کمر میں کوئی معذوری ہے، تم کو عذر ہے، واقعی شرعی عذر اگر ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھنا ہے. تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ گھٹنے پر ہاتھ رکھ کے رکوع کرو. رکوع کے ٹائم میں کم جھکو، سجدے کے ٹائم میں زیادہ جھکو. یہ نہیں کہ رکوع کے ٹائم میں گھٹنے پہ ہاتھ رکھو، سجدے کے ٹائم میں ہوے میں لہرا دو. یہ صحیح نہیں ہے. تو یہ جہاد کب کریں گے؟ یہ اپنے ساتھ کب لڑیں گے؟ یہ مقابلہ کب ہوگا؟ یہی مقابلہ نہ ہونے کی وجہ سے ہر جگہ جو ہے تو بغیر مقابلہ باہر کر دیے جا رہے ہیں. کسی مقابلے میں نہیں ٹھہر پا رہے ہیں بغیر مقابلے. اور یہ سب چال چل رہے ہیں لوگوں کو جو ہے تو دنیاوی اعتبار سے بھی تعلیم میں کتنا پیچھے ڈھکیل رہی ہے آج کی حکومت اپنی حکومت کرنے کے لیے. لوگ پڑھے لکھے زیادہ رہیں گے، گریجویٹ زیادہ رہیں گے تو حجت بحث کریں گے، تو بولے ان کو پڑھنے ہی مت دو. اور ہمارے بچے آج خوش ہو رہے ہیں، او لاک ڈاؤن لگ گیا، اب آن لائن پیپر ہو جائے گا، پاس تو ہو ہی جائیں گے، اب محنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پڑھنا ہے ہی نہیں، پاس ہونا ہے. خالی پڑھنا تو ہے ہی نہیں، خالی پاس ہونا ہے. وہ بھی پہلے ہوتے تھے تو کوئی فرسٹ ہوتا تھا، کوئی سیکنڈ، کوئی تھرڈ، کوئی اے گریڈ، کوئی بی گریڈ، کوئی سی گریڈ. اب تو جس کو دیکھو وہی اے گریڈ پہ لہرا رہا ہے. تو یہ
سب کو بالکل سے کاہل بنایا جا رہا ہے۔ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے وقت میں اپنے دین کے علم کو بلند کرنے کے لیے جتنی محنت اور مشقت کر سکتے ہیں اس کو کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں، تیار ہو جائیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہمارے لیے جو تو کامیابی کی راہ کھلے گی، اور اگر نہیں کر سکتے تو خواہ مخواہ اس کو برا کہہ کر کے گالیاں بک کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس طرح سے فرمایا کہ انسان جو بات کہتا ہے اس کا تعلق اس کی ذات سے ہے۔ انسان جو بات کرتا ہے اس کا تعلق اس کی ذات سے ہے، ایسا ہی نہیں بات کرتا۔ جو بات کرتا اپنی زبان سے کہتا ہے اس کا تعلق اس کی ذات سے ہے۔ صرف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرمانے الہی ہے۔ یہ کام جو کرتا ہے انسان، جو بات کرتا ہے، جیسے کل آپ نے سنا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت کرو، دوستی کرو تو اللہ کے لیے، دشمنی کرو تو اللہ کے لیے۔ فرمایا اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک یہ میرے لیے ہے، نماز تیرے لیے ہے، قرآن کی تلاوت تیرے لیے ہے، روزہ رکھنا تیرے لیے ہے، جہاد کرنا تیرے لیے، حج کرنا تیرے لیے، صدقہ کرنا تیرے لیے، زکوٰۃ دینا تیرے لیے، سب کا فائدہ تجھ کو ملے گا، تو نے اپنے لیے کیا، میرے لیے کیا کیا؟ تو عرض کیا موسیٰ علیہ السلام نے، مولا یہ سب اگر میرے لیے ہے اور میں نے سب تیرے لیے کیا ہے تو پھر تیرے لیے کیا ہے؟ فرمایا کیا تو نے میرے لیے کسی سے دوستی کی یا میرے لیے کسی سے دشمنی کی؟ موسیٰ علیہ السلام نے آپ سمجھ میں آئے کہ تیرے لیے کون سا عمل ہے، تو کسی سے دوستی کرو، امیر غریب، مطلب مقصد غرض مفاد فائدہ نہ دیکھ کر کے دوستی کرو، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی سے دوستی کر لو۔ غریب ہے تو غریب صحیح، اور کسی سے اپنی ذات اور انات کے لیے دشمنی مت کرو، معاف کر دو، درگزر کرو، بہت ثواب ملے گا۔ مگر اگر موقع پڑ جائے اللہ اس کے رسول کی شان میں گستاخی کوئی کر دے تو فرمایا اللہ کے لیے پھر دشمنی کر دو۔ ہوئے گا اپنے گھر کا کوئی ہوئے گا، جو اللہ اس کے رسول کا دشمن وہ ہمارا دشمن۔ فرمایا یہ ہے اللہ کے لیے دوستی کرنا۔ تو فرمایا کہ یہ کام جو ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ اللہ کے سے تعلق رکھتا ہے۔ باقی ساری باتیں بندہ جو کرتا ہے اس کی ذات سے تعلق اس کا ہے، کچھ بات کرتا ہے، کچھ اس کا مقصد ہے۔ اللہ رب العزت خاص بندوں پر عوام کے سبب سے عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ خاص بندوں پر عوام کی وجہ سے عذاب نازل نہیں فرمائے گا اس وقت کی وہ کسی برے کام میں مبتلا دیکھے اور اس کو منع نہ کرے اور خاموش رہے۔ جب تک کہ وہ برے کام سے منع کرتا رہے گا تو کسی خاص بندے پر یہ اپنا کام کرتا رہے گا، لوگوں کو برائی سے منع کرتا رہے گا، لیکن لوگ نہیں مانیں گے تو اللہ پھر بروں پر عذاب نازل کرے گا، نیک پر نہیں۔ اس خاص بندے کو بچا دے گا، جیسے کہ بنی اسرائیل میں ہوا۔ 3 حصے میں بٹ گئے تھے بنی اسرائیل۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہاں ہفتے کو مچھلی مارنا چاہیے، کچھ لوگ کہتے تھے نہیں مارنا چاہیے، کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہم تو جو ہے تو ہفتے کو ہی اکھنا باندھ دیتے ہیں، مچھلی آ جاتی ہے، ہفتے کو مارتے نہیں، ہم تو پھر سنڈے کو نکالتے ہیں نا، سنیچر کو نہیں، ہم تو سنڈے کو پکڑتے جا کے اس کو۔ ایسے سب کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو 3 طبقے میں بانٹ دیا، تو جو لوگ منع کرنے والے تھے ان کو اللہ نے بچا دیا۔ ان لوگوں نے کیا کیا کہ بیچ میں دیوار کھینچ دی کہ تم لوگ ادھر رہو، ہماری بات مانتے نہیں ہے تو ہمارے ادھر آؤ مت، تم لوگ ہمارے ادھر مت آؤ، بیچ میں دیوار پارٹیشن ڈال دیا۔ تو عذاب ان پر نازل ہوا، جو لوگ منع کرتے تھے، اپنا کام کرتے تھے فریضہ انجام، ان پر عذاب نہیں نازل، باقی ان کو تو بندر بنا دیا اللہ نے، سور بنا دیا۔ اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے، ایک حدیث پاک بخاری شریف کی یاد آ گئی کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ ایک قوم کے کچھ لوگ ایک جماعت کہیں سفر پہ نکلے، بحری جہاز سے، یعنی پانی والی جہاز سے نکلے، تو اس میں جب نکلے تو 2 مالے کی جہاز، مالے دار، تو اپر کلاس کے لوگ جو اچھے لوگ تھے اوپر بیٹھ گئے، اور جو لوکل ٹائپ کے لوگ تھے وہ نیچے ڈی سی میں آ گئے، اور باقی لوگ بالکنی میں پہنچ گئے۔ تو چونکہ پانی کا انتظام جہاز میں اوپر کے حصے میں ہوتا ہے، پینے والا پانی جو ہوتا ہے، تو اب نیچے والوں کو جب پانی کی ضرورت پڑتی تو وہ لوگ اوپر جاتے لینے کے لیے۔ جب اوپر جاتے تو یہ تھوڑا شور شرابہ بھی کرتے، دھکا دھکا کر دیتے، یا کچھ پانی گرا دیتے لانے نکالنے پینے نہانے ضرورت میں۔ تو اوپر والے اپر کلاس کے بھاری لوگ
تو وہ ان کو آنے کا نہیں, ادھر چلو جاؤ نیچے مرو اپنا, آنا مت ادھر, منع کیا ادھر نہیں آنے کا, بہت تم لوگ شور مچاتے ہو اور بہت پانی گراتے ہو. ان کو منع کر دیا, اوپر آنا نہیں, ابھی منع کر دیا, نہیں آنے دیا. اب نیچے تو لوکل ٹائپ کے لوگ تھے ہی, جیسے بھی ان کو کوئی بولنے والا نہیں, سب کے سب ویسے ہی. تو کہا جب پانی کی ضرورت پڑی, بولے آپ کیا کریں, بولے پانی تو نیچے ہی ہے, ذرا سا توڑ دو, ہے نا, جہاز کا تھوڑا سا پھلٹا توڑ دو. یہ حدیث پاک ہے, نبی علیہ السلام نے مثال دے کے بتایا کہ ان کو دماغ میں آیا کہ ذرا سا توڑ لو, پانی تو ان سے اوپر سے زیادہ یہاں نیچے ہے, تھوڑا سا سوراخ کر کے یہیں سے پانی لے لیتے. جب توڑنے لگے گھام گھام گھن گھن آواز آنے لگی تو اوپر والے, ارے کیا کر رہے ہیں یہ لوگ, آپس میں فائٹنگ کر لیا کیا؟ تو اوپر سے نیچے آ کر جا کر دیکھے تو توڑ رہے ہیں, جلدی سے ہاتھ پہ, یہ کیا کر رہے ہو, ہم کو پانی چاہیے, آپ لوگ اوپر آنے سے منع کرتے ہو, ہم کو پانی تو ضرورت ہے نا, ہم پانی یہاں سے لیں گے. ارے بولے ایسا کرو گے تو تم تو ڈوبو گے, ہم کو بھی ڈبا دو گے, پوری جہاز ہی ڈوب جائے گی, پانی سب اندر آ جائے گا. اگر نہ منع کرتے تو فرمایا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کا یہی طریقہ ہے. اگر تم نہیں منع کرو گے تو وہ تو ڈوب ہی رہے ہیں, تم کو بھی ڈبا دیں گے, اس لیے ان کو روک دو گناہ کرنے سے. یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا, کتنی زبردست مثال دے کے فرمایا کہ ان کو ہاتھ پکڑ لو, مت کرنے دو گناہ, مت کرنے دو آوارگی, مت کرنے دو حرام کاری, ان کو روکو کیسے بھی کر کے, ورنہ وہ تو ڈوبیں گے, تم کو بھی ڈبا دیں گے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.